تو غربت کا جو حل قرآن و سنت میں ہمیں دیا گیا ہے اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اس میں دو بنیادی چیزیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ اپنے کھانے پینے کی ترتیب کو درست کر کے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوست احباب اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ادارے کا تعارف کیا ہے، آپ کا ادارہ کیا کام کر رہا ہے، تو اس سے متعلق کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے ادارے کا نام ہے اسلامک ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر۔ بنیادی طور پہ اگر ہم اپنے معاشرے کے حالات دیکھیں تو ہمارا معاشرہ مسائل سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل ہیں، تو ہم نے ان بہت زیادہ مسائل میں سے 4 مسئلوں کو لیا ہے، اور ان 4 مسائل کا حل ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے علماء کرام کے سامنے ہم رکھیں، اور علماء کرام اپنی مسجد اور منبر کے ذریعے عوام تک ان مسائل کا حل پیش کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے ہمارے ہاں غربت کا، دوسرا مسئلہ ہے جہالت کا، تیسرا مسئلہ ہے بیماری کا، اور چوتھا مسئلہ ہے خاندانی نظام سے متعلق۔ پہلی چیز کو اگر ہم لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں غربت بہت زیادہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غربت اور ایک ہے احساس غربت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں غربت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس غربت سے زیادہ اگر ہم دیکھتے ہیں احساس غربت ہے۔ اس کی اگر ایک چھوٹی سی مثال ہم سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں سے جو درمیانے درجے کے صحابہ کرام تھے، نہ بہت زیادہ غریب تھے اور نہ بہت زیادہ مالدار، جیسے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، اسی طرح دیگر صحابہ کرام۔ ہم مالدار کی بات نہیں کر رہے، جو درمیانے درجے کے صحابہ کرام تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آج کا وہ آدمی جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے اور اس کے پاس سردیوں کے کپڑے الگ سے موجود ہیں، گرمیوں کے کپڑے الگ سے موجود ہیں، اس کے پاس سردیوں کے الگ سے جوتے موجود ہیں، گرمیوں کے الگ سے موجود ہیں، سردیوں کے بستر الگ سے موجود ہیں، گرمیوں کے بستر الگ سے موجود ہیں، وہ دن میں 3 وقت کھانا بھی کھاتا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی موجود ہے۔ اب یہ آدمی اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، اور وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے امراء سے کہا، امیروں سے کہا کہ یہ تمہارے پاس یہ جو مال ہے یہ غریبوں کا حق ہے، تم غریبوں تک پہنچاؤ، تو یہ بندہ غریبوں کا وہ حق بھی لیتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے نام پہ ہو، چاہے وہ صدقات کے نام پہ ہو، چاہے عشر کے نام پہ ہو، جس صورت میں بھی ہو۔ اگر ہم موازنہ کریں صحابہ کرام اور اس بندے کا، ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو درمیانے درجے کے صحابہ تھے اور آج کا وہ بندہ جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، حالانکہ یہ غریب نہیں ہے، صرف احساس غربت میں مبتلا ہے، تو صحابہ کرام کے اعتبار سے بندہ زیادہ مالدار شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ایک مسئلہ جو احساس غربت کا ہے، اس کے حوالے سے بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں غربت کی طرف۔ تو غربت کا جو حل قرآن و سنت میں ہمیں دیا گیا ہے اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اس میں 2 بنیادی چیزیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زکوٰۃ، اور دوسرے نمبر پر ہے عشر۔ اگر ہم زکوٰۃ کو لیں تو زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ سارے کے سارے زکوٰۃ نہیں دیتے، اور پھر جو 10-15% زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے تو ہیں لیکن پوری زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو دے رہے ہیں، چاہے وہ 50% ہے، چاہے وہ 20 ہے، 30% ہے، جتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ مصارف زکوٰۃ میں خرچ نہیں ہو رہی۔ تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ کی اہمیت کا بتایا جائے کہ آپ کے زکوٰۃ دینے سے معاشرے کے کیا فائدے ہیں، آپ کے زکوٰۃ دینے سے دینی حوالے سے آپ کے اپنے کیا فائدے ہیں، اور آپ کے زکوٰۃ دینے سے آخرت کے اعتبار سے آپ کا کیا فائدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں عشر کے حوالے سے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو فصلیں اگاتے ہیں، چاہے وہ گندم ہو یا وہ لوگ جو سبزیاں اگاتے ہیں، ان میں سے کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ ان سبزیوں میں سے یا ان فصلوں میں سے عشر ادا نہیں کرتے، اور جو ادا کر رہے ہیں ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا نہیں کر رہے، اور جو ادا کر رہے ہیں جتنا بھی کر رہے ہیں وہ مستحقین تک نہیں پہنچا پا رہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ غربت کا جو حل قرآن و سنت میں دیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس میں 2 چیزیں بنیادی طور پہ ہیں، ایک زکوٰۃ ہے، ایک عشر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں بیماری کی طرف۔ اگر ہم مجموعی طور پہ اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھیں تو ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے، اور وہ لوگ جو اس فن کے ماہر ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا ایک بڑا سبب کھانا ہے۔
بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں غلط کھانا اور زیادہ کھانا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیماریوں کی وجہ جہاں پہ غلط کھانا اور زیادہ کھانا پینا بن رہا ہے، تو اس کا حل قرآن و سنت نے جو دیا اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں اگر ہم قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ جو ایک آیت ہے نا، اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحت کا کمال کا اصول بیان کیا ہے۔ پہلا اصول دیا مما فی الارض، کھانے کا حکم دیا، کلو کھاؤ۔ کیا کھانا ہے؟ مما فی الارض، قدرتی غذائیں کھانی ہیں، مصنوعی غذاؤں سے ہم نے بچنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے حلال کھانا ہے، تیسرے نمبر پہ ہم نے طیب۔ اب صحت کا یہ جو اصول ہمیں دیا گیا ہے، اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں تو ہماری بہت ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں اور بہت ساری بیماریاں کم ہو سکتی ہیں، اور اس اصول کو اپنا کر آنے والی بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کلوا مما فی الارض جو پہلا اصول ہے، تو اس اصول سے جو ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قدرتی چیزیں کھانی چاہیے، مثلا پھل ہے، سبزیاں ہیں، ڈرائی فروٹ ہے۔ اسی طرح کھانے میں ہم سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، زیتون کا تیل جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، دیسی گھی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال کھانے پینے کی چیزوں میں ہمیں قدرتی چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے، مصنوعی غذاؤں سے، مصنوعی خوراکوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس میں دوسری چیز حلال، یہ بالکل واضح ہے، ہمارے مسلمانوں کو پتہ بھی ہے اور اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اس میں کہی گئی، تیسرا اصول، وہ ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ قدرتی بھی ہو، حلال بھی اور طیب بھی۔ طیب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آسان عام فام مطلب یہ ہے کہ وہ چیز چاہے وہ کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، وہ چیز جو انسان کے بدن کے لیے نافع ہے، انسان کے جسم کو فائدہ پہنچانے والی ہے، تو ان چیزوں کے کھانے کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اے ابن آدم، تیرے کھانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کی وجہ سے تیری کمر سیدھی رہ سکے۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی تو کام کر سکے جس سے تجھے بنیادی کاموں کے لیے طاقت حاصل ہو جائے۔ اور اگر زیادہ کھانے کی خواہش ہو یا زیادہ کھانے کی ضرورت ہو تو اپنے معدے کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پینا اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے، 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ یہاں جو اصول دیا گیا وہ اصول ہے کم کھانے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو کھانے کی ترتیب تھی وہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت کھاتے تھے جب انہیں بھوک لگتی تھی، اور جب بھوک باقی ہوتی تھی تو کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ جو ابھی روایت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ معدے کے 3 حصے کر کے کھانا چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے، اس میں بھی یہ ہے کہ تھوڑا کھا لیں، ہم بھوک باقی ہو تو ہم کھانا چھوڑ دیں۔ تو ان 2 چیزوں کو اگر ہم لے لیتے ہیں، نمبر 1 قرآن نے جو صحت کا اصول دیا، اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں، تو ہمارے ہاں جو بیماریاں ہیں ان کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور اپنے کھانے پینے کی ترتیب کو درست کر کے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے جہالت۔ ہم جہالت کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عصری تعلیمی ادارے بھی بہت زیادہ ہیں، دینی تعلیمی ادارے بھی بہت زیادہ ہیں، جہالت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ سورہ یاسین کی یا قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اور سالوں سے ان کی ترتیب ہے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لیکن ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت تو کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے سورہ یاسین کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ حالانکہ اگر ایک سورہ یاسین کو ہم لے لیں تو سورہ یاسین کے اندر کئی آیات ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین کے اندر ایک آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن ہم لوگوں کے زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو انہوں نے کام کیے۔ اب ایک آدمی جو اپنے جسم کے کسی بھی حصے کا استعمال اللہ کی نافرمانی کے لیے کرتا ہے، گناہ کے لیے کرتا ہے،
اب جب سورہ یاسین کو سمجھ کے پڑھے گا آپ خود سوچ لیں کیا یہ بندہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد گناہوں سے روکے گا نہیں, گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا, کیا یہ استغفار نہیں کرے گا, کیا یہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ یہ ایک آیت کی مثال دی ہے, کئی اور آیات ایسی ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن سکتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے, جہالت کے بارے سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے جس کی ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور وہ قرآن پاک جو مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے دیا گیا کہ یہ تعلیمات ہیں ان کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے, مسلمان کا مسئلہ یہ ہے وہ قرآن سے اتنا دور ہے کہ قرآن کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کرنے کے باوجود وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے. تو یہ ایک پہلو میں نے عرض کیا. اسی طرح اگر ہم دوسرا پہلو لے لیں, ہمارے یہاں مسلمان ماشاءاللہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں, چاہے جتنے فیصد بھی ہوں, اگرچہ سارے نہیں کرتے لیکن جو اہتمام کر رہے ہیں ان میں سے کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں نماز کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات چیت کر رہا ہوں. دیکھیں اب نماز یہ اللہ سے گفتگو کا, اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. تو ہمارے یہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو نماز کو سمجھ کر پڑھتے ہیں, حالانکہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک پکی بات ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہم دیکھیں کیا ہماری نمازیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک رہی ہیں؟ شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. اور دوسرے اگر پہلو کو ہم دیکھیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بن پا رہا, تو اس کا بھی ایک سبب اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو مسلمان کے اور اپنے بندے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بندہ میرے قریب آئے, بندہ میرے ساتھ بات چیت کرے, بندہ مجھ سے مانگے. لیکن بندے کا حال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کے لیے بندہ کھڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں. تو جہالت ہم اس زاویے سے لے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو پہلو ہے نا جہالت کے, ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے اور اس جہالت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. چوتھے نمبر پہ ہم جو خاندانی نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں میاں بیوی کے تعلق میں مسائل ہیں, اولاد والدین کے تعلق میں مسائل ہیں, بہن بھائیوں کے تعلق میں مسائل ہیں, رشتہ داروں کے تعلق میں مسائل ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے نکاح کے جو مقاصد بتائے ہیں اگر ہم ان پہ غور کریں تو پہلا مقصد ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. نکاح کا مقصد کیا ہے کہ یہ نکاح تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, یہ نکاح محبت کا ذریعہ ہے. آج ہم دیکھیں کیا ہمارے گھر ہمارے لیے سکون کا باعث ہے, کیا ہمارے گھروں کے اندر محبت ہے؟ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو دیکھیں اور آج کے مسلمانوں کی, یا آج ہم اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں کو دیکھیں, کیا جو سکون یا جو طرز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ہمارا ہے؟ جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ تھی کیا وہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہے؟ تو ہمارے خاندانی نظام میں جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ایک مثال عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں دارالافتاء بنائے گئے ہیں مسائل کا حل لینے کے لیے, فتویٰ لینے کے لیے. ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ان دارالافتاؤں کے اندر وہ آتی ہے کہ جو لوگ طلاق کا مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ ہم نے بیوی کو یہ کہہ دیا یا ہم نے یہ کام کیا, کیا طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے ممبر کو, ہماری مسجد کو بطور تعلیم اور تربیت کے ادارے کے ایسے ایکٹیو ہونا چاہیے, ایسے فعال ہونا چاہیے, ایسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں کے معاملات طلاق تک پہنچے ہی نہ. لوگوں کا آپس میں, میاں بیوی کا آپس میں تعلق ایسا مضبوط ہو, محبت اتنی ہو, ایک دوسرے کے لیے آسانیاں اتنی پیدا کریں, ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں, ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہوں, ایک دوسرے کو تھام کر لے کر چلنے والے ہوں کہ طلاق تک نوبت ہی نہ پہنچے. اسی طرح ماں باپ اور بچوں کا, والدین اور اولاد کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہو کہ اولاد کے جو مسائل ہیں, جو پریشانیاں ہیں وہ کھل کر ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. آج ہم دیکھتے ہیں والدین کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں, اولاد کے پاس والدین کو دینے کے لیے وقت نہیں. بہرحال ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں خاندان کے حوالے سے جو مسائل ہیں, گھروں کے اندر تعلقات میں خرابی ہے, میاں بیوی کا تعلق ہو, والدین اولاد کا تعلق ہو, بہن بھائیوں کا تعلق ہو, رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو, تو یہ جو خرابیاں ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دور کرنے کی ہم محنت اور کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے دوست احباب فون کر کے, میسج کر کے اور ملاقات میں بھی یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام علماء کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں,
یہ تربیت کی کلاس سے علماء کو کیوں کرواتے ہیں، تدریب المعلمین کا کورس علماء کرام کو کیوں کروایا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ غربت سے نکلنے کی بات ہے، جہالت سے ختم کرنے کی بات ہے، بیماریوں سے نکلنے کی بات ہے، خاندانی نظام کو بہتر کرنے کی بات ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان سارے مسائل کا حل جو قرآن و سنت نے دیا ہے اس حل کو لے کے، یا قرآن و سنت نے جو حل دیا ہے اس حل کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کر سکیں، ان مسائل کو حل کر سکیں. اور قرآن و سنت کا علم علماء کرام کے پاس ہے، وحی کا علم علماء کرام کے پاس ہے، سیرت کا علم وہ علماء کرام کے پاس ہے. تو اس وجہ سے ہم اس عنوان کو لے کر علماء کرام کو جو تربیتی کورس کروا رہے ہیں، تدریب المعلمین کے کورس کروا رہے ہیں، تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ان مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دینا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی عوام کو، اپنے معاشرے کو، اور وہ علم علماء کرام کے پاس موجود ہے، تو اس لیے ہم نے علماء کرام کا انتخاب کیا ہے اس حوالے سے. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے. نمبر 1 غربت کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ اور عشر ہے. نمبر 2 جہالت کو دور کرنے کے حوالے سے محنت ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، احادیث کو سمجھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا جائے، نماز کو سمجھا جائے. اسی طرح بیماری ہے تو بیماری کے حل کے لیے ہم اپنے کھانے پینے کے وہ اصول بنا لیں، اپنا لیں جو قرآن و سنت میں ہمیں دیے گئے، اور خاندانی نظام کے حوالے سے بھی ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم مضبوطی سے تھام لیں. تو ہم اس امید کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ اگر ان مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری عوام تک پہنچا دیا جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسائل، ہماری بہت ساری وہ پریشانیاں کہ جس کا ہماری عوام شکار ہے، وہ ان سے بہت جلد نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس محنت، کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.